کہ آخر کس نے میرے ساتھ یہ سب کیا اور کون ہے وہ؟ دائم صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے سب سے مسکراتے ہوئے ملتا فریشم کو پھر اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک ہفتہ ان کی شادی کو ہونے والا تھا، مگر دائم جس کا یہی بات سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کی والدہ کہنے لگیں، بھائی دائم، تم لوگوں کی شادی کو ایک ہفتہ ہونے والا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم کچھ دنوں کے لیے اپنے لیے وقت نکالو اور فریشم کو لے کر کہیں ہنی مون پر کہیں گھومنے پھرنے ہی چلے جاؤ۔ دائم نے غسیلی سی نظر فریشم پر ڈالی۔ ہنی مون منانا تو دور کی بات، ان دونوں نے تو ایک دوسرے کو ابھی تک چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے بس سرسری سا کہا، جی اماں سائیں، کوشش کرتا ہوں۔ اب تو شہناز بیگم بھی ان کے چہرے کو بھانپنے لگی تھی کہ شاید وہ دونوں ایک ساتھ خوش نہیں ہیں۔ دائم کی غیر موجودگی میں وہ فریشم کے پاس آئی اور کہنے لگی، فریشم بیٹے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ دائم کی بھابھی جو پاس آ کر کہنے لگی، بھائی اماں سائیں، مجھے تو کچھ غلط ہوتا نظر آ رہا ہے، ورنہ ہمارا دائم ایسا تو نہیں تھا جب سے شادی ہوئی ہے۔ اس کو تو ایک چپ کا تالا لگ گیا۔ شہناز بیگم نے اپنی بڑی بہو سے کہا، عفیفہ تم تو چپ رہا کرو نا۔ کہنے لگی، ہاں بھائی، میرے چپ رہنے سے کون سا سچ چھپ جائے گا؟ یقیناً کوئی بڑی بات ہے جو جلدی سب کے سامنے آ جائے گی۔ افریشم کا دل دھڑک سا گیا اور وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ افریشم مزید پریشان ہوئی اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی، اور اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ سچ جانے بغیر نہیں رہے گی۔ وہ خود ہی سوچوں میں گم تھی کہ پہلے مجھے خالد کے ساتھ جب اس کی شادی تھی، شادی کے عین نکاح والے دن اسے اغوا کیا گیا۔ کہانی آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔ اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد جب وہ شہر آ گئی، پھر سے اس کے ساتھ وہی حادثہ پیش آنے والا تھا۔ اگر دائم وقت پر نہ پہنچتا، وہ آج اپنی والدہ کے گھر آئی اور اپنی ماں کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی کا رونا دیکھ کر رخسانہ بیگم کا تو دل بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، فریشم بیٹے، کوئی بات ہے جو تم اس طرح رو رہی ہو؟ کیا دائم نے تم سے کچھ کہا؟ تم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ افریشم کہنے لگی، ماما کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں کتنے بڑے حادثے ہو چکے ہیں جن سے میں واقف ہوں۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا۔ رخسانہ بیگم کا دل بیٹھنے والا تھا، مگر وہ بھی نہیں جانتی تھی اتنا سب کچھ ہو چکا ہے۔ انہوں نے افریشم کو بٹھایا، پانی پلایا اور کہنے لگی، تحمل سے بتاؤ کیا بات ہے۔ افریشم نے الف سے یہ تک سنانا شروع کر دیا کہ شادی کی پہلی رات ہی اسے درد محسوس ہوا۔ جب دائم اسے ہاسپٹل لے کر گیا تو ڈاکٹر نے ان کے سروں پر بجلیاں ہی گرا دیں۔ ماما، میں پریگننٹ تھی، میں کیسے پریگننٹ ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ اور دائم اس رات سے آج تک اس کا یہی سوالیہ نشان میرے سامنے ہر وقت آتا ہے کہ وہ کس کا گناہ تھا میرے پیٹ میں۔ کیا آپ کچھ جانتی ہیں اس بارے میں؟ رخسانہ بیگم کو جس بات کا ڈر تھا، وہی باتیں ان کی بیٹی آج اپنے منہ سے ادا کر رہی تھی۔ انہوں نے افریشم کو پھٹی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگیں، یا جو تم کہہ رہی ہو یہ سچ ہے؟ افریشم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، آپ کو نہیں پتا میں کس درد اور کرب سے گزر رہی ہوں۔ میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ دائم کی چپتی نظریں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہیں۔ رخسانہ بیگم نے بنا کوئی بات چھپائے سب کچھ افریشم کے سامنے رکھا اور کہنے لگی، جس دن تمہارا خالد کے ساتھ نکاح تھا، نکاح کے وقت تم گھر پر نہیں پہنچی اور سب نے یہی کہا کہ تم اس شادی سے راضی نہیں تھی، اس لیے تم گھر سے بھاگ گئی ہو۔ لیکن افریشم، میرا اور تمہارے بابا کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ مگر پھر جب رات کو تمہیں گھر کے باہر کوئی چھوڑ کر گیا، تمہاری حالت بتا رہی تھی کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تمہارے جسم پر موجود نشانات، وہ سب اس بات کو چیخ چیخ کے گواہی دے رہے تھے کہ تم اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو۔ یہ سننا تھا کہ افریشم کو ایسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے۔ وہ کہنے لگی، ماما مجھے کیوں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ وہ کہنے لگی، تمہیں کوئی شدید قسم کی نشہ آور دوا دی گئی تھی۔ گھر آنے کے تقریباً تم 3 سے 4 گھنٹے کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ اسی لیے ہم لوگوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ گاؤں کے سب لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھ چکے تھے۔ برادری کے سب لوگ ہم پر تھوپنے لگے کہ جوان بیٹی شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی
اور اس کے عاشق نے اس کا یہ حال کر کے اسے گھر چھوڑ دیا۔ افراشم جو اپنے سر کے بال نوچنے لگی کہنے لگی کون ہے وہ گھٹیا انسان جس نے میری زندگی کو عذاب بنایا۔ رخسانہ بیگم ایک ماں ہوتے ہوئے اس کا دل پھٹنے والا ہوا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گرتے زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی اسی لیے بیٹیوں سے کوئی نہیں گھبراتا، بیٹیوں کے نصیب سے والدین ڈرتے، اور جب دائم تمہاری زندگی میں آیا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری زندگی کا نئے سرے سے آغاز ہوگا، تو بیتا کل ہمیں بھول جائے گا، مگر کیا پتہ کہ ماضی ایک کالے سائے کی طرح تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے جو تمہاری جان ہی نہیں چھوڑے گا، اور تم حاملہ ہو گئی، تمہارے ابا جان کو اس بات کا پتہ چلے گا، وہ تو یہ صدمہ ہی نہیں برداشت کر پائیں گے۔ وہ تو شکر اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ گھر کے باہر دروازے پر بیل ہوئی تو افراشم کی والدہ کہنے لگی لگتا ہے تمہارے ابا آ گئے۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر افراشم کا چچا زاد خالد دانتوں میں سگریٹ دبائے افراشم کی والدہ کو پیچھے کرتا گھر کے اندر گھس آیا۔ وہ کہنے لگا خالد یہ کیا بدتمیزی ہے، تم کس کی اجازت سے گھر کے اندر گھسے آ رہے ہو؟ جب تم نے میری بیٹی کو بیچ برادری میں چھوڑ دیا تو اب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ دروازہ کھلے ہوئے ایسے ہی خالد کے پیچھے آ گئی۔ خالد جو کمینگی کی ہر حد پار کرتا گھر کے صحن میں ٹہلنے لگا اور کہنے لگا لگتا ہے بھائی میری محبوبہ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی گھر آ کر بیٹھ گئی۔ رخسانہ بیگم نے خالد کو کہا خالد بہتری اسی میں ہوگی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، جب تم نے ہم سے سارے رشتے ناطے ہی توڑ دیے تو اب یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم لوگوں کا جینا حرام کرنے آ گئے ہو؟ ہم وہ گاؤں اس لیے چھوڑ کر آئے تھے تاکہ تم لوگوں سے جان چھوٹ جائے، مگر تم اب یہاں بھی آ گئے۔ وہ اپنی تائی کے سامنے آ کر کہنے لگا تائی جان کتنی بھولی ہیں آپ، بچپن سے آپ کے سامنے پلا بڑا ہوں، ابھی تک نہیں سمجھی میری فطرت کو۔ کس نے کہہ دیا میں آج آیا ہوں؟ جس دن آپ لوگ گاؤں چھوڑ کر آئے تھے میں تو اسی دن سے یہاں پر ڈیرے جمائے بیٹھا اور اسی طاق میں تھا کب افراشم میرے ہاتھ لگ جائے۔ افراشم خالد کی آواز سن کر کمرے میں سہم سی گئی۔ وہ جو دھاڑتے ہوئے پورے گھر میں بے شرموں کی طرح افراشم کا نام جپتے ہوئے کہنے لگا او مائی سویٹی کہاں ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے جب میرے ابا میرا رشتہ لے کر تمہارے گھر آئے نا تو تم نے بڑا نخرہ دکھایا تھا۔ یہ کہہ کر خالد کو نکھٹو ہے، آوارہ ہے، کسی کام کا نہیں، اور تم تو ماسٹرز کر چکی تھی، پڑھ لکھ چکی تھی، پورے گاؤں میں چرچا تھا ذوالفقار کی بیٹی نے ماسٹر کیا۔ تو پھر کہاں گئے تمہارے چرچے، تمہاری عزت، تمہارا ماسٹر کیا ہوا، تمہاری ڈگری؟ کچھ کام آیا؟ بڑی آئی تھی خالد کو نکھٹو کہنے والی۔ جس کمرے میں افراشم تھی خالد بھی وہیں پر چلا گیا اور رخسانہ بیگم بھی گھبرائی ہوئی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئیں اور کہنے لگی چاہتے کیا ہو خالد؟ کہنے لگا تائی جان ابھی تک نہیں سمجھی آپ کی اس چہیتی کو چاہتا ہوں۔ رخسانہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا اور کہنے لگی بے غیرت انسان، اپنے ہی گھر کی عزت اچھالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھ کے پھر سے زوردار قہقہہ لگا کر ہنسا، کہنے لگا تائی جان ابھی تو میں نے ایک بات کی اور آپ نے تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ جب میں آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گا تب تو آپ مجھے جان سے ہی مار دیں گی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ پاگلوں کی طرح بکواس کیے جا رہا تھا۔ پھر وہ افراشم کے پاس زمین پر بیٹھے اپنی تھوڑی سے نیچے اپنا ہاتھ رکھے اس کے چہرے کی طرف غلیظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب افراشم وہاں سے اٹھ کر جانے لگی اور کہنے لگی دیکھو خالد جو ماضی میں ہوا بھول جاؤ، مگر یہ بھی تو تمہیں یاد ہوگا نا میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے اپنے بابا کی رضامندی میں اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور بابا نے مجھے کہا تھا خالد شادی کے بعد سدھر جائے گا، اچھا لڑکا ہے، مگر شاید آج میں کہتی ہوں کہ میں نے وہ سب کچھ صحیح کہا تھا کہ تم نکھٹو، آوارہ اور انتہائی غلیظ انسان ہو۔ خالد بپھر کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو سینہ تانے افراشم کو دیکھ رہا تھا کہنے لگا افراشم مائی سویٹ ہارٹ، تمہیں کیا لگا خالد نے تمہیں ایسے ہی ٹھکرا دیا؟ پہلے میں نے تمہیں برادری میں رسوا کیا، جانتی ہو جس دن تمہارا میرے ساتھ نکاح تھا تمہیں اغوا کس نے کروایا تھا؟ خالد کے منہ سے الفاظ سن کر افراشم کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے باہر نکلنے لگی ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ خالد کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب اس بات کا؟ کہنے لگا تائی جان کے سامنے ہی بتا دوں سب کچھ، بلکہ اچھا ہے کہ ان کے سامنے ہی بتاؤں تاکہ وہ بھی تو سب کچھ جان جائیں۔
وہ منہ پھاڑے ایک ایک بات اگلنے لگا، کہنے لگا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس تمہیں برباد کرنا چاہتا تھا۔ تم جو پوری برادری میں ڈنڈورا پیٹ رہی تھی نا کہ تم بہت ہونہار ہو، تمہارے والد نے تمہیں بہت سر پہ چڑھا لیا تھا، اور جہاں 4 لوگ بیٹھ جاتے تھے وہیں پہ تمہاری تعریفوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے جاتے تھے، اور تمہاری تعریفوں کی وجہ سے میرے والد نے ہمیشہ مجھے کمینہ، آوارہ، نکھٹو یہی کچھ کہا کہ ان کی بیٹی بیٹا بن کے دکھا رہی ہے اور ہمارا بیٹا ہماری ناک کٹوانے پہ تلا ہوا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ تھوڑی ناک تایا کی بھی کٹ جائے تاکہ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیول میں ہی رہیں۔ تم بہت ہوا میں اڑنے لگی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ تمہیں اس قدر ذلیل کروں گا کہ تم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم جو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہو، ایسے پر کاٹوں گا کہ تم منہ کے بل زمین پر گرو گے۔ افراشیم کی زبان ایسی تھی جیسے چپ کا تالا لگ گیا ہو۔ وہ چپ کے حیرانگی سے خالد کی بکواس سنے جا رہی تھی۔ خالد کہنے لگا تم سے شادی کرنے کا میرا مقصد تمہیں برباد کرنا تھا، اور پھر میں نے تمہیں اغوا کروایا، اور جانتی ہو صرف اغوا ہی نہیں کروایا، تمہارے ساتھ نکاح کے بغیر ہی سہاگ رات بھی بنا لی تھی۔ خالد نے اپنے منہ سے جب سارا سچ بتا دیا، افراشیم جو وہیں زمین بوس ہو گئی، وہ اپنے سر کو پکڑے خود کو پیٹنے لگی، کہنے لگی تم میں ذرا غیرت نام کی چیز نہیں ہے خالد۔ افراشیم زاروں کے تار زمین پر گرے رو رہی تھی، کہنے لگی تم مجھ سے اتنی نفرت تھی تو تم سارے خاندان کے سامنے مجھے ویسے ذلیل کر دیتے، باتیں سنا دیتے، میری زندگی کو برباد تو نہ کرتے۔ تمہیں نہیں پتہ تمہاری اس حرکت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کہنے لگا یہی تو میں چاہتا تھا کہ تم کہیں کی نہ رہو، آخر میں تم خود اس نکھٹو آوارہ کے قدموں میں گر کر کہو کہ خالد مجھے اپنا لو، کیونکہ مجھے دنیا کا کوئی مرد نہیں اپنائے گا۔ افراشیم نے خالد کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر اس کے منہ پر تھوکا اور کہنے لگی خودکشی نہ کر لوں گی میں اس دن سے پہلے کہ جب میں تمہارے قدموں میں گر کر اپنانے کی بھیک مانگوں۔ خالد اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا رسی جل گئی مگر بل نہ گیا، اور یہ بل نکالنے بھی مجھے اچھے سے آتے ہیں۔ خیر ابھی تو میں بس اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے آیا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کوئی بھی غیرت مند اس طرح کی بد کردار عورت کو اپنے گھر پر رکھ ہی نہیں سکتا۔ جس دن سے تمہاری شادی ہوئی تھی نا، تب سے تایا بہت ہوا میں اڑ رہے تھے کہ امیر زادے کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیا تو پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا ان لوگوں نے۔ میں تو اسی دن سے اسی انتظار میں تھا کہ کب وہ تمہیں گھر سے نکالے گا، کیونکہ مرد استعمال ہوئی عورت کو ہاتھ لگاتے ہی پہچان جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک دن تو تمہیں اس نے اپنے گھر سے نکالنا ہی تھا۔ جیسے ہی مجھے خبر ملی کہ تم ادھر گھر آئی ہو، میں فوراً سے آ گیا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ ٹھیٹ بے شرمی کی ہر حد پار کرتے کہنے لگا ابھی مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی کیونکہ تم ظاہر سی بات ہے ادھر ہی رہو گی۔ خالد بڑا اتراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا کہ جب سامنے سے دائم ایک بکھرے ہوئے شیر کی مانند خالد پر جھپٹ پڑا۔ اس نے خالد کو بنا موقع دیے اتنا مارا کہ اس کے منہ سے اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ اسے زور سے زمین پر پٹکتے ہوئے کہنے لگا تمہاری ساری بکواس میں سن چکا ہوں، نہ ہی میں نے سنی ہے بلکہ تمہارا کہا گیا ایک ایک لفظ میرے موبائل میں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ خالد جس کے پسینے چھوٹ گئے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ کہتے ہیں نا جب قدرت کی لاٹھی برستی ہے تو پھر انسان منہ کے بل زمین پر گرتا ہے، اور ایسا ہی خالد کے ساتھ ہوا تھا۔ اٹھ کر بھاگنے کے لیے گھر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ جب آگے سے پولیس پہنچ چکی تھی، دائم پولیس سے کہنے لگا انسپکٹر صاحب اس طرح کے مجرموں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے جو معصوم اور شریف لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اس کے منہ سے آپ لوگ سچ اگلوائیں گے یہ ساتھ اور کون تھے، اور کل تک مجھے ہر وہ مجرم جیل کے سلاخوں کے پیچھے نظر آنا چاہیے۔ انسپکٹر نے دائم کو سلام کیا اور کہنے لگا یس سر ایسا ہی ہوگا۔ دائم نے جس قدر خالد کو مارا تھا اس سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اوپر سے ہاتھ میں لگی ہوئی ہتھکڑیاں۔ خالد پیچھے مڑتے ہوئے کہنے لگا تمہاری یہ ہیرو پنتی نہ نکالی تو میرا نام بھی خالد نہیں۔ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی میں نے، ساری عمر جیل میں تھوڑی رہوں گا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں بھی یہاں اور تم بھی یہاں، دیکھتا ہوں تم میرا کیا بگاڑ لیتے ہو۔
اس نے ایک بار پھر سے افراشم کی طرف نظریں اٹھائیں جب دائم نے اس کے منہ پر پھر سے ایک زوردار مکہ مارا اور کہنے لگا اپنی غلیظ نظروں سے دوبارہ میری بیوی کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ دائم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر افراشم کو ایسے محسوس ہوا کسی نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وہ جو زمین پر بیٹھی رو رو کر اپنا حال بگاڑ چکی تھی۔ دائم افراشم کے پاس آیا۔ ذوالفقار صاحب بھی گھر آ چکے تھے۔ رخسانہ بیگم نے دائم کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، بیٹا ہمیں معاف کر دینا، جانتی ہوں تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا۔ اس نے رخسانہ بیگم کے ہاتھ پکڑے اور کہنے لگا، نہیں آنٹی، دھوکہ تو آپ جیسے شریف اور معصوم والدین کے ساتھ ہوا، آپ کا اس میں کیا قصور؟ انہوں نے دائم کے سر پر پیار دیا اور کہنے لگے، جیتے رہو، یہ تمہارا بڑا پن نہیں، تمہاری ماں کی تربیت نظر آ رہی ہے۔ دائم نے آگے بڑھ کر افراشم کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت اور رو رو کر اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کر کہنے لگا، افراشم بس آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کوئی آنسو نہ مجھے نظر آئے۔ رخسانہ بیگم جو کمرے سے باہر نکل گئی، وہ افراشم کو ساتھ لگائے بنا کچھ کہے کافی دیر اس کے سر کو سہلاتا رہا اور کہنے لگا، گناہ گار تو تمہارا میں بھی ہوں، جس نے تمہیں بنا سچائی جانے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور اب جب ساری سچائی میرے سامنے کھل گئی ہے تو افراشم میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ افراشم کہنے لگی، نہیں دائم، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو شاید وہ بنا کسی لحاظ کے مجھے اسی ٹائم طلاق دے دیتا، مگر آپ نے مجھے وقت دیا، سچائی جاننے کی کوشش کی، اور عورت کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی طاقت باپ کے بعد اس کا شوہر ہوتا ہے، جو ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے، اس پر بھروسہ رکھے، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے اعتباری کرے اور گھر توڑ دے۔ دائم اسے ساتھ لگاتے کہنے لگا، تو مسز دائم، کیا خیال ہے گھر چلیں؟ رخسانہ بیگم چائے بنا کر لے آئی اور کہنے لگی، دائم بیٹا چائے تو پیو۔ کہنے لگا، آنٹی مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو رہی تھی، اس لیے بس میں تو افراشم کو لینے آ رہا تھا۔ دائم کے چہرے کی مسکراہٹ رخسانہ بیگم اور ذوالفقار صاحب کے دل کو سکون پہنچا گئی۔ آج اس کے چہرے پہ ایک دلی مسکراہٹ تھی۔ افراشم اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے اپنے والدین سے ملتی دائم کے ساتھ جانے لگی۔ گاڑی میں بیٹھی تو کافی دیر خاموش رہی۔ دائم بولا، کیا ہوا افراشم، مجھے معاف نہیں کرو گی؟ کہنے لگی، دائم پلیز، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ جس قدر آپ نے ہر سچویشن پر ضبط کا مظاہرہ کیا، میں آپ کے احسانوں تلے دب چکی ہوں، محسن ہیں آپ میرے۔ دائم نے افراشم کا ہاتھ پکڑا اور آج پہلی بار اس نے شادی کے بعد افراشم کا یوں پیار سے ہاتھ پکڑا تھا، اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا، کہنے لگا، تم میرے لیے معصوم، پاک صاف، پاک دامن لڑکی ہو، جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب تم بے گناہ بے قصور ہو تو تمہیں کس بات کی سزا دی جائے؟ اصل مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جو اب اپنی سزا کاٹے گا، اور میری پوری کوشش ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دلواؤں، تاکہ اسے ساری زندگی جیل میں سڑتے ہوئے گزرے۔ دونوں کو ایک ساتھ گھر میں خوشی سے انٹر ہوتے دیکھ کر شہناز بیگم خوش ہو گئی۔ کہنے لگی، دائم، شادی ہوتے تو لوگ خوش نظر آتے ہیں، تم ہو کہ پتہ نہیں کن سوچوں میں اس دن سے مگن ہوں۔ بولا، نہیں اماں سائیں، بہت خوش ہوں، اور آج سچ میں وہ بہت خوش تھا۔ کہنے لگی، تو پھر تمہیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ تمہارا بڑا بھائی ہے گھر پہ، تم جاؤ، نئی شادی ہوئی ہے افراشم کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے۔ دائم نے افراشم کے کندھے سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لگایا، کہنے لگا، ضرور اماں سائیں، کیوں نہیں۔ افراشم ہلکا سا مسکرا کر آنکھیں جھکا گئی۔